السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ آدھی رات تھی، ہر سو خاموشی کا پہرا تھا، ہلکی سی آہٹ بھی سنائی دیتی تھی۔ خشک پتے ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اس خاموشی کے سحر کو توڑ رہے تھے، دلوں کی بے رب دھڑکن تک سنائی دیتی تھی۔ سعد اپنے دل کی دھڑکن سن رہا تھا۔ سعد کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ وہ اپنے گھر سے اس اندھیری رات میں بلا سوچے سمجھے نکلا، حالانکہ اسے اپنا ہی دل روک رہا تھا۔ اسے باہر جانے کی وجہ بھی معلوم نہیں تھی، اور باہر ہر سو اندھیرا، خوب اندھیرا تھا، ہر سو خاموشی، پورا محلہ سو رہا تھا۔ سعد کے محلے کے قریب ہی ایک انتہائی وسیع اور بہت بڑا، یہاں تک کہ بہت پرانا قبرستان بھی تھا، جہاں بھولے سے بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ طرح طرح کی قصے کہانیاں اس قبرستان کے بارے میں مشہور تھیں۔ سینکڑوں سال پرانی قبریں جہاں آج بھی موجود تھیں۔ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہاں جنوں بھوتوں کا بسیرا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں ایک چڑیل اور سرکش جن کا ٹھکانہ ہے۔ سعد کے والدین تعلیم یافتہ اور قدرے روشن خیال لوگ تھے، جو کہ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ جنات کا بھی وجود ہوتا ہے۔ اکثر اوقات وہ لوگ سعد کے سامنے ان چیزوں کی نفی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ سب من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، جنوں بھوتوں کو بھلا کس نے دیکھا ہے۔ سعد کے والد سلیم خان کیا کہتے تھے کہ میرے دادا مظہر اسلام ہم سے کہا کرتے کہ میرے ایک بہت قریبی دوست ہوا کرتے تھے، ہم بچپن کے دوست تھے۔ اس نے ایک بار ایک لڑکی کے بارے میں سنا جس پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا، اور وہ جن اکثر رات کے وقت اس لڑکی پر آ جاتا تھا۔ دادا کے دوست نے دادا کو کہا کہ میں نے جب یہ کہانی سنی تو مجھے اس لڑکی کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ خیر کہیں ہیلے بہانے کرنے کے بعد میں اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ جن بھوت وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ نفسیاتی بیماری تھی، اور اس بیماری کو لوگوں نے جن کا اثر سمجھا، اور مشہور ہو گیا کہ اس لڑکی پر ایک جن عاشق ہے۔ سعد کے والد نے ایک لمبی سانس لی اور بات کرتے ہوئے کہا، ہمارے دادا ہمیں کہا کرتے تھے کہ جنات بھوت وغیرہ اپنا وجود رکھتے ہیں، لیکن میں اپنے دادا کی بات پر یقین نہیں رکھتا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، اور یہ سب من گھڑت باتیں قصے کہانیاں ہیں۔ اس رات سخت سردی تھی، اور سعد ہونے نہ ہونے کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ان جنوں اور بھوتوں کا وجود ہوتا بھی ہے یا نہیں، اسی سوچ میں گم وہ اس پرانے قبرستان کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں شادین گورکن کا ٹھکانہ تھا۔ چلتے چلتے اچانک ایک بھیانک آواز سنائی دی، چونکا دینے والی آواز، ایک ایسی آواز جیسے کوئی کسی کا گلا دبا رہا ہو، یا کوئی کسی کا گلا دبا کر اسے قتل کرنے کی آخری و بھرپور کوشش کر رہا ہو۔ اس منجمد کر دینے والی سخت ترین سردی میں سعد چلتے چلتے اس آواز کی جانب متوجہ ہوا۔ ارادہ کر کے نہیں آیا تھا، اور اب اس آواز پر غور کیا تو پتہ چلا وہ آواز اسی قبرستان کی جانب سے آ رہی تھی جہاں شادین گورکن کا ٹھکانہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے سعد رکا اور اس جانب بلا وجہ گھورنے لگا اور کسی گہری سوچ میں کھو گیا۔ اسے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، یا یہ کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ خوف زدہ بھی تھا، کیونکہ یہ ایک فطری بات تھی۔ وہ چند لمحے بالکل گمسم، حیران اور ایک حد تک پریشان وہیں کھڑا رہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ کر رہا تھا جو شاید وہ نہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں ان باتوں پر یقین رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سعد کی ماں ان باتوں سے سخت خوفزدہ ہوتی، وہ ان باتوں سے دور بھاگتی، اس بارے میں کسی کو بات بھی نہ کرنے دیتی، اور خود بھی وہ ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتی۔ گھر میں کسی کو اس بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی ماحول میں سعد کی پرورش ہوئی تھی، اور اسی ماحول کا اثر اس کی شخصیت پر بھی تھا، اس لیے سعد اس بارے میں بہت زیادہ الجھا ہوا تھا۔ سعد کی ماں کہا کرتی کہ ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ چیزیں ہوتی بھی ہیں یا نہیں۔ اسی قبرستان میں گورکن شادین رہتا تھا، وہ کافی عرصے سے یہاں مقیم تھا۔ اس کا کام بس قبریں کھودنا تھا، مگر شادین کے بارے میں محلے میں طرح طرح کے قصے اور کہانیاں مشہور تھیں۔ خوفناک شکل و صورت کا مالک شادین، جس کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ وہ کفن چور ہے۔ لوگ کہتے کہ یہ نئی نئی قبروں میں دفن ہونے والے مردوں کو نوچ ڈالتا ہے۔
یہ دیکھتا ہے کس کا کفن تازہ ہے یا نہیں۔ شادین کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور تھی کہ وہ تعویذ گھنٹے کرتا ہے، کالا جادو، منتر تنتر وغیرہ کرنے کے لیے اکثر عورتیں اس کے پاس آتی ہیں، لیکن یہ تمام باتیں یہ لوگ راز میں رکھتے ہیں۔ جو بھی اس سے کام کرواتا اس کو اس بات کا پابند بنا دیتا کہ وہ اس بات کو راز میں رکھے اور کسی کو اس بارے میں کانو کان خبر نہ ہو۔ شادین کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کب آیا تھا، صحیح معلومات کسی کو بھی نہیں تھی۔ وہ ایک گورکن تھا، یہ بات سب کو معلوم تھی۔ ہاں، لوگ یہ بات اور جانتے تھے کہ یہاں ایک بابا ہوا کرتا تھا جو اسے ساتھ لایا تھا اور وہ یہیں پر بڑا ہوا، اور اس بابے یا اس کے باپ کا اب کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ زندہ ہی یا مر گیا۔ نہ ہی شادین اس بارے میں لوگوں کو کچھ بھی بتاتا تھا۔ مین روڈ سے 10 منٹ کے فاصلے پر واقع اس محلے میں 2 بڑی بڑی گلیاں، گلی کے نکڑ پر آخری گھر چھوڑ کر 7 کا گھر واقع تھا۔ یہ لوگ اپنے آبائی گھر سے یعنی دادا کے گھر سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہو گئے تھے۔ یہ گھر 7 کے والد نے کم و بیش 30-35 سال پہلے بنایا تھا۔ دونوں گلیوں کے اختتام پر ایک بہت بڑی نہر واقع تھی، وہاں سے دوسری طرف کا راستہ نہیں تھا۔ دونوں گلیوں کو ملا کر کل 50-60 گھر ہوں گے جہاں مڈل کلاس فیملیز رہتی۔ یہاں کے رہنے والے سب تعلیم یافتہ، پرامن، سفید پوش لوگ تھے۔ زندگی عزت سے کٹ رہی تھی، گزر بسر اچھا ہو رہا تھا، سب خوش تھے۔ محلے میں امن و خوشحالی تھی کہ اچانک آصف، جنات اور بھوتوں کے ہونے نہ ہونے کی بحث چل پڑی اور ماحول ایک دم خوفناک سا ہو گیا۔ لوگ قدرے ڈرے ہوئے اور خوفزدہ رہنے لگے۔ قبروں قبرستانوں کی باتیں ہونے لگی۔ شادین کا کردار سامنے آنے لگا اور پہلی دفعہ یہاں کے لوگوں کو اس کے ہونے کا احساس بھی ہوا۔ تعویذ گنڈوں کی باتیں ہو رہی تھی۔ اس پرانے قبرستان میں آنے جانے والی عورتوں پر نظر ٹکنے لگی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں، افواہیں اور کہانیاں گھڑنے لگے اور ساتھ ساتھ سکینہ کا معاملہ سامنے بھی آ گیا، جس پر کسی جن کا سایہ تھا جو اس پر عاشق تھا، اور ساتھ ہی اس پر عاشق اس جن کا تذکرہ بھی ہونے لگا۔ پورا محلہ ایک انجانے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ شام ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے، کوئی باہر نہیں نکلتا اور بچوں کو تو بالکل اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ باہر نکلے۔ ایسا ماحول جیسے کرفیو لگا ہو۔ یہ سب کچھ بہت ہی اچانک ہوا۔ خاموشیوں نے ڈیرے ڈال دیے، محلہ سنسان رہنے لگا۔ لوگ یہاں سے چلے جانے، نقل مکانی کا سوچنے لگے۔ ایک مظلوم لڑکی کا نام بھی پہلی دفعہ لوگوں کی زبان پر آیا۔ وہ مظلوم لڑکی سکینہ تھی، جس پر کوئی سایہ تھا، جس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، قصے، کہانیاں مشہور تھیں۔ کچھ لوگ کہتے کہ محبت میں ناکامی کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ ایک نفسیاتی مریضہ ہے اور اس کا مرض لا علاج ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، تو کوئی کہتا کہ اس پر جنات کی نظر ہے۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ ہاں، یہ بات مشہور تھی کہ اس پر ایک جن عاشق ہے، اور یہ بات ان کے گھر والے بھی کہتے، کیونکہ اس پر جب اثر آتا یا وہ جن آتا یا اس پر سوار ہوتا تو وہ بالکل غیر بن جاتی، اس کی آنکھیں بدل جاتی، رنگ خراب ہو جاتا، آواز مردانہ ہو جاتی اور مختلف زبان بہت آسانی سے، روانی سے بولنے لگتی۔ ایک ایسی زبان اکثر بولتی جو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور انگریزی تو ایسے بولنے لگتی جیسے اچھے نہیں بول پاتے۔ طاقت اتنی آ جاتی کہ گھر کے سب لوگ اسے روک نہیں پاتے، کہیں جوان اس کو پکڑ نہ پاتے۔ سکینہ کے گھر والوں نے سکینہ کو ہر اس جگہ پہنچایا جہاں سے علاج کی ذرا سی بھی امید تھی۔ ڈاکٹروں، حکیموں، عاملوں، بزرگوں ہر جگہ لے کر گئے، لیکن بات نہ بنی۔ اس بیچاری کی قسمت کہ آزمائشوں، مصیبت اور بلاؤں میں مبتلا اس بیچاری کا کوئی پرسان حال نہ رہا، نہ کوئی سہارا۔ سکینہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکی، اللہ نے اسے بڑی بڑی آنکھیں دی تھیں، گورا صاف ستھرا رنگ، عمر یہی کوئی 22 کے لگ بھگ، انتہائی دیندار، گھرانہ بھی دیندار، تعلیم یافتہ، مہذب، با اخلاق، پورا گھرانہ انتہائی دیندار، مذہبی، لیکن ان کی وجہ سے آزمائشوں میں مبتلا۔ دینداری کے باوجود ایسی آزمائش گھر والوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شکوک و شبہات بھی جنم لیتے رہے، مایوسی نے بھی ڈیرے ڈال رکھے تھے، سب پریشان یہی کہ اصل بات کیا ہے، اس سب کی بنیاد آخر کیا ہے۔ سکینہ گویا قید تنہائی کاٹ رہی تھی، کوئی اس کے قریب بھی نہ جاتا، اس کے ساتھ کوئی کھانا کھاتا ہی نہیں تھا۔ علیحدہ کمرے میں وہ بند تھی، میل جول کوئی نہیں۔ اس بد قسمت کو تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ اس بد نصیب کا بس ایک ہی آسرا تھا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وہ روتی گڑ گڑاتی، نماز و تلاوت میں اکثر مشغول رہتی، ساتھ اپنے دل کی آواز کو سن رہا تھا۔ ساتھ کے دل کی دھڑکن انتہائی تیز اور بے ربط تھی۔
اونچی نیچی چل رہی تھی، جیسے دل سینے سے باہر نکل آئے گا، اور اس پر اندھیری رات کے گہرے سائے، ہر سو خاموشی تھی۔ کسی انسان کے وہاں ہونے کا گمان بھی نہیں تھا، محلہ نہیں گویا پورا شہر ہی خالی ہو گیا ہو۔ سعد کے قدم رک گئے، وہ اس جانب گھور رہا تھا جہاں سے آواز سنائی دے رہی تھی، ایک لمحے کے لیے بے خود، پھر اچانک اس کے قدم اس آواز کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ آواز اس پرانے قبرستان کی جانب سے آ رہی تھی، اس آخری کنارے کی جانب جہاں گورکن شادین کا مکان تھا۔ آدھی رات کا وقت، سرد ہوائیں چل رہی تھی، ہر سو سناٹا، بنی آدم کا نام و نشان تک نہیں، اور ساتھ بغیر کسی کو بتائے اور حقیقت میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس جانب بڑھ رہا تھا۔ چند قدم اندھیرے میں چلنے کے بعد اس نے اپنے پاؤں بھاری محسوس کیے۔ وہ گھبرا گیا، اسے خوف نے آ گھیرا۔ غور کیا تو قبرستان کی باؤنڈری میں داخل ہو چکا تھا۔ قدم رکھنے کے بعد اسے جو آواز آئی وہ کیچڑ کی سی آواز تھی۔ ساتھ کے دونوں قدم کیچڑ میں پھنس گئے تھے۔ بہت مشکل سے اس نے اس جگہ کو پار کیا اور اس انجانی آواز کی جانب بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں شادین رہتا، جو بقول لوگوں کی کفن چور تھا، جو تعویذ گنڈے کا کام کرتا تھا، جو ایک پراسرار شخصیت کا مالک تھا، لوگوں سے الگ تھلگ تنہائی میں زندگی بسر کرنے والا۔ اس کے ڈیرے پر پریشان حال عورتیں آیا کرتیں۔ ہاں، ایک ایسا بھی بندہ تھا جس کے پاس شادین کا آنا جانا تھا، وہ تھے مولانا مفتی سعید احمد خان۔ لیکن انہوں نے بھی شادین کے بارے میں اتنے عرصے میں ایک لفظ نہیں بولا۔ مولانا صاحب ایک انتہائی بڑے عالم، متقی، پرہیزگار تھے۔ شادین کے ساتھ ساتھ سکینہ کا بھی پتہ تھا کہ وہ ایک متاثرہ بچی ہے، اور یہ کہ وہ بیمار ہے، اس پر کسی جن کا کوئی اثر وغیرہ بھی ہے۔ انہیں تمام تر من گھڑت کہانیوں کا بھی اچھی طرح علم تھا۔ ایک دن شادین سے جب ان کی اتفاقاً ملاقات ہوئی، تب سے اس پوری کہانی کا بھی علم ہو گیا۔ یہ کہ شادین گورکن ہے اور یہاں کے پرانے قبرستان میں رہتا ہے، اور اس کے پاس کافی ساری عورتوں کو آنا جانا ہے۔ ہاں، زندگی جہنم تو سکینہ کی بنی ہوئی تھی۔ سکینہ اپنے ہی گھر میں گویا قید تنہائی کاٹ رہی تھی۔ بدقسمت سکینہ، جو کہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی، صوم و صلات کی پابند، با اخلاق، تہذیب یافتہ، سلیقہ مند، مگر قسمت کی ماری ایک اندھیرا کمرہ، تنہائی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا۔ اکیلا سونا، اکیلا کھانا، اس کی تو گویا دنیا ہی اجڑ گئی۔ جب بھی اس پر اثر آتا تھا، اس کے بھائی کے علاوہ اس کے قریب کوئی نہ آتا۔ بھائی بھی دیندار، تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر کم ہی عرصے میں لوٹا تھا۔ دعائیں جن کی معمول تھی، پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، پوری امت جنت جانے والی بنے، اس لیے مقامی مسجد میں اس کو درس و تدریس بھی کرنی پڑتی تھی۔ اسے اپنی سگی بہن کی فکر تھی۔ مولانا سعید تک بھی اس کی رسائی ہو گئی۔ یہیں سے معاملے نے ایک دوسرا رخ لیا۔ سکینہ کے بھائی نے مولانا سعید صاحب سے اپنی بہن کا معاملہ بھی کہنا شروع کیا۔ مولانا سعید نے مجبوراً ابراہیم کو اصل حقیقت بتانی شروع کی، کیونکہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم کا زیادہ وقت اسی مسجد میں گزرنے لگا، اور سکینہ کے مسئلے کے بارے میں اس نے بھرپور کوشش شروع کر دی۔ اس لیے نوافل پڑھنے لگا اور اللہ سے دعائیں بھی مانگنے لگا۔ شیخ صاحب بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ ساتھ اس انجانی آواز کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے ایک شدید دھچکا لگا۔ اس کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا، جسے دیکھ کر وہ حیران و پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس انتہائی سرد اور خاموش رات میں، جبکہ ہر طرف سنسانی تھی، اندھیرا تھا، پرانے قبرستان میں ایک چونکا دینے والا منظر تھا۔ سعد کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سعد کے بالکل سامنے قبرستان میں شادین گورکن کے ٹھکانے کے باہر سکینہ کھڑی تھی، اور اس نے شادین گورکن کی گردن دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی، اس کی آواز عجیب و غریب ہو رہی تھی، اس کی زبان سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے شادین کا گلا جگڑا ہوا تھا، اس کی دونوں آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی اور اس کی ٹانگیں ہوا میں تھیں۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا، اس کی آواز بند ہو رہی تھی اور سانسیں رک رہی تھی۔ سکینہ میں نہ جانے کہاں سے طاقت سی آ گئی، مردانہ طاقت، آواز بھی مردانہ، بھاری بھرکم، بولی بھی سمجھ میں نہ آنے والی۔ شادین کی سانس بند تھی، چہرہ سرخ، گلا خشک اور آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی۔ اس شدید جکڑ سے اس کی جان جانے والی تھی کہ اللہ نے اپنا فضل فرمایا۔ ساتھ غیر ارادی طور سے وہاں پر پہنچا تھا۔ اس کے لیے ایک غیر یقینی صورتحال تھی۔ ساتھ نے یہ منظر دیکھ کر آیت الکرسی کی تلاوت شروع کی اور ان کی جانب بڑھنے لگا۔ آج شادین کے ساتھ سکینہ کا یہ معاملہ پہلی بار نہیں تھا، بلکہ پہلے بھی کئی بار اس قسم کے واقعات ہو چکے تھے، لیکن کسی کو کانوکار خبر نہ ہوئی۔ مگر آج
اس واقعے کو دیکھ کر سعد کو یقین ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی معمولی انسانی طاقت نہیں ہے، بلکہ اس اندھیری رات میں جبکہ ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا، کسی بنی آدم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ دھان پان سی کمزور سی لڑکی آخر اتنے ہٹے کٹے سانڈ جیسے آدمی کو کیسے اٹھائے ہوئے تھی؟ اچانک شادین، جس کے دونوں پاؤں ہوا میں تھے، جو مرنے کے بالکل قریب تھا، اس کی نظر سعد پر جب پڑی تو اس نے ایک مردہ سی آواز میں سعد کو آواز دی، بھائی بچا لو، بھائی بچا لو، لیکن اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سکینہ نے اس کا گلا اس زور سے دبا رکھا تھا کہ اس کی آواز دب گئی اور آنکھیں باہر نکل آئیں۔ شادین مسلسل چلانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، مگر آواز کوئی کیسے سن پاتا؟ سن بھی لیتا تو کیا کرتا؟ وہاں تھا کون ان 3 بندوں کے سوا؟ ہاں، مگر سعد مسلسل اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے بلند آواز میں اسے پکارا، بلکہ چلا کر اسے پکارا کہ خدا کا خوف کر اور اس بندے کو چھوڑ دے، خدا کا خوف کر اور اس بندے کو چھوڑ دے۔ مگر سعد کی آواز سکینہ نے انسنی کر دی، گویا کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی بولا ہی نہیں۔ اس پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ سعد جو اس کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، اس کا ہاتھ سکینہ کے جسم کو چھوتا، مگر سکینہ کی حالت کو دیکھ کر کوئی بھی انسان اس کے قریب جانے کا سوچتا بھی کیسے؟ سکینہ کچھ بڑبڑا رہی تھی اور شادین کا گلا دبا رہی تھی۔ شادین کی جان جا رہی تھی۔ سعد نے ایک بار پھر ایک کوشش کرنے کا سوچا۔ وہ آگے بڑھا اور آیت الکرسی کی تلاوت بآواز بلند شروع کر دی اور چلا کر کہنے لگا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم جو کوئی بھی ہو اور جو کچھ بھی ہو، اللہ کے واسطے، اس کلام کے واسطے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس بندے کو چھوڑ دو۔ اچانک سکینہ مڑی اور اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کو گھورنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی اور ایک بھیانک آواز نکالتی ہوئی سکینہ کی حالت بدلنے لگی۔ اس کا چہرہ بالکل بدل رہا تھا، آواز بھی تبدیل ہو گئی۔ سعد کی تلاوت آیت الکرسی کا اثر تھا کہ سکینہ کا چہرہ بدل رہا تھا۔ وہ چلانے لگی اور اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے مشکل سے خود پر قابو پایا۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، یہ سب برداشت کرنا مشکل تھا، ناممکن تھا۔ سکینہ کی حالت بھی بہت غیر ہو رہی تھی، آواز بدلنے لگی اور آنکھیں بھی اس کی زرد ہونے لگی۔ وہ بے دم سی ہو گئی۔ یہ آیت الکرسی کا اثر تھا کہ سکینہ زمین پر بیٹھ گئی، لیکن وہ ڈرے ہوئے تھے اور اسی خوف کی وجہ سے وہ سہمے ہوئے بھی تھے اور سکینہ کو دیکھ رہے تھے۔ سکینہ خاموشی سے اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی سعد کی مولانا سعید احمد خان سے۔ انہوں نے کہا، سکینہ کا معاملہ ایسا ہے جیسے باقی لوگوں کے ساتھ بھی پیش آیا، اس بدقسمت کا کوئی قصور نہیں، اسے تو کچھ پتہ بھی نہیں۔ ہاں، میں جانتا ہوں ایک بندہ اس پر عاشق ہے اور وہ کوئی اور نہیں، یہی شادین ہے، قبرستان کا گورکن شادین۔ یہ سکینہ کو دیکھ کر اپنا دل دے بیٹھا اور سکینہ کے عشق میں اس نے اپنی زندگی قبرستان میں بسر کرنی شروع کر دی۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا ہوگی، یہ اس بات سے بھی لا علم تھا۔ اس کو علم نہ تھا کہ یہ سب ہوگا۔ اب یہ خود بھی پھنس چکا ہے اور ڈرا ہوا ہے، یہ اپنے کیے پر پشیماں بھی ہے۔ مولانا سعید صاحب نے ایک لمبی سانس لی اور بات کو جاری رکھا۔ شادین کئی سال پہلے جب اس پر عاشق ہوا تو اس نے اپنی جہالت کی وجہ سے اور سکینہ کو اپنا بنانے کے لیے ایک تعویذ اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اسے یہ پتا تھا کہ تعویذ دینے والا کون ہے۔ مولانا سعید صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر بات کو جاری رکھا اور کہا، ہوا یوں، ایک بابا جو اصل میں بابا کی شکل میں ایک ہندو تھا، جو شیطانی اعمال کو سیکھنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ وہ ہندو گنگا ماں والے عقیدے کا پجاری تھا اور شیطان کے خاص بھگت تھا۔ اس کا گزر اس علاقے سے ہوا۔ اس ہندو کی ملاقات اتفاقاً شادین سے ہوئی تو شادین کی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے اسے سکینہ کے پیار کے بارے میں بتا دیا، حالانکہ وہ اس سے پہلی بار ملا تھا اور اس نے شادین سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ در حقیقت شادین اس وقت سکینہ کی محبت میں اتنا کھو چکا تھا کہ اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ ہاں، مگر وہ اس بابے سے بے انتہا متاثر ہوا، اس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے سکینہ چاہیے تھی، اس کے لیے وہ قتل کرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ وہ اس سے اپنے لیے تعویذ مانگنے لگا، جو اس نے اس شرط پر دینے کے لیے رضامندی ظاہر کی کہ شادین 2 دنوں تک اس کی خدمت کرتا رہے گا، جو شادین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ فوراً تیار ہوا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ شادین کو تعویذ مل گیا اور اس ہندو کو رہائش کے لیے ایک ٹھکانہ اور کھانا پینا۔ اس ہندو نے عملے تسخیر کیا، اس نے جنات کو قابو کیا۔ ایک جن جو غیر مسلم تھا اور سرکش بھی، وہ شادین کے ذریعے سے ہوتا ہوا سکینہ کے قریب پہنچا اور بدقسمتی سے وہ بھی اس بدقسمت سکینہ پر عاشق ہو گیا۔ اب ایک طرف شادین سکینہ کو چاہنے لگا، جبکہ دوسری طرف وہ جن غیر مسلم
وہ بھی بدقسمتی سے اس پر عاشق ہو گیا۔ اب دونوں میں ایک کشمکش اور جنگ جاری تھی۔ وہ جن سکینہ کے ہاتھ سے شادین کو مارنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ شادین بھی یہیں آتا ہوگا اور مجھے سب کچھ پتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے اسے اب تک روکا ہوا تھا کچھ نہیں بتانا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شادین کو بھی بچانا ہے، سکینہ کو بھی اس سرکش جن سے چھٹکارا پانا ہے، اس لیے آپ دونوں بھی میرے ساتھ اس کار خیر میں شرکت کر لیں اور اس کافر جن کو نکالنا ہے، سکینہ کو بچانا ہے۔ آپ دونوں اللہ کا نام لے کر میری مدد کریں۔ اس کے علاوہ سعد کے گھر والوں کو سمجھایا جائے، رافعہ بیگم اور سعد کے والد سلیم خان کو جنات کے وجود کے بارے میں سمجھایا جائے کہ قرآن اس پر گواہ ہے اور قرآن کریم سے انکار ممکن نہیں۔ سعدیہ اس معاملے میں کافی سمجھدار اور تیز تھی۔ مولانا صاحب نے سب کو اعتماد میں لیا، ہر جگہ کا تعین کیا اور باہمی مشورے سے سکینہ کا گھر طے ہوا، کیونکہ یہ معاملہ ہی اس نوعیت کا تھا۔ مولانا سعید صاحب اور ابراہیم سعد کی بیوی سعدیہ اور شادین سب وہاں جمع ہو گئے۔ سب خوفزدہ، سب تھے پریشان، سب کی نظریں مولانا سعید صاحب پر ٹکی ہوئی تھی۔ سب لوگ سکینہ کے کمرے میں گئے۔ سکینہ سہمی ہوئی، ڈری ہوئی کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، اسے کچھ پتا بھی نہیں تھا۔ مولانا صاحب نے ابراہیم اور سعد کو کہا کہ اب انتظار اس بات کا ہے کہ وہ جن سکینہ پر کب آتا ہے اور اسے لایا کیسے جائے تاکہ اس سے چھٹکارا پانا آسان ہو جائے، لیکن وہ اس کافر جن کو کیسے اتاریں گے؟ سعد چونکہ بہت کچھ دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کی رائے تھی کہ شادین کو بلایا جائے اور سکینہ کے ساتھ بٹھایا جائے۔ اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ وہ جن آ بھی جائے، کیونکہ وہ شادین کا دشمن ہے اور سکینہ کے ہاتھوں اسے مارنا چاہتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسے وہ سب مل جائے جس کی وہ توقع کر رہی ہو یا کر رہا ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ سعد کا اندازہ 100% درست تھا۔ شادین کا بیٹھنا تھا کہ سکینہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا کہ اس پر بے انتہا بوجھ ہے۔ اب سب اس کشمکش میں مبتلا تھے کہ ہوگا کیا۔ سکینہ کا چہرہ سرخ اور ہونٹ خشک ہونے لگے، اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں، وہ انگلیاں مروڑنے لگی، وہ شادین کو گھورنے لگی۔ مولانا سعید صاحب اور تمام موجود افراد یہی چاہتے تھے کہ اس آفت سے چھٹکارا پائیں۔ کیسے؟ یہ تو مولوی صاحب بتاتے۔ سکینہ کا بھائی ابراہیم انتہائی توجہ سے اپنی بہن کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا، وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا بھی مانگ رہا تھا کہ اس آزمائش سے اللہ انہیں نکال لے۔ سکینہ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، کبھی بھی حملہ کر سکتی تھی۔ شادین کی موجودگی نے سکینہ پر عاشق اس جن کو لانے میں کافی مدد کی، جن کا حاضر ہونا تھا کہ مولانا صاحب اپنے اعمال شروع کر چکے تھے۔ انہوں نے شروعات آیت الکرسی سے اور قرآن کریم کی اور بھی بہت ساری آیات تلاوت کی، اور سکینہ اب ایک ایسی زبان بولنے لگی جو کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آواز سے پورا گھر گونجنے لگا، آواز بالکل مردانہ، بھاری بھرکم، زبان وہ جو پہلے کسی نے نہیں سنی ہو۔ وہ مسلسل شادین کو گھور رہی تھی۔ مولانا صاحب مسلسل پڑھائی کر رہے تھے۔ شام کا وقت تھا اور سکینہ کے گھر پر سب لوگ جمع تھے۔ اب رات کا اندھیرا شروع ہو گیا۔ بڑی بات یہ تھی کہ گھر میں ان لوگوں کے علاوہ ایک جن بھی تھا، اور جن بھی ایسا کہ غیر مسلم۔ اسی اثر کے زیر اثر سکینہ ایسی ویسی حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ شادین پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور خوف نے ایک عجیب آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا۔ سکینہ پر عاشق جن، اس کے بارے میں اب سب کو یقین ہو گیا تھا۔ ان وظائف کا اثر ہونے لگا، اس کا چہرہ بدلنے لگا، لہجے میں بھی کافی تبدیلی آئی، بلکہ اب تو وہ باقاعدہ رونے والی ہو گئی۔ مولانا صاحب نے اس جن سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن زبان کا مسئلہ بیچ میں آ گیا۔ مولانا صاحب نے اس کو ڈانٹا اور کہا، سیدھی زبان بول، ٹیڑھی نہیں۔ لیکن وہ اسی زبان میں باقاعدہ ہاتھ جوڑ رہا تھا، منت سماجت کر رہا تھا، کیونکہ اس کو شدید اذیت محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ دوبارہ رونے لگا اور مولانا صاحب کی منت سماجت کرنے لگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور مجھے اذیت نہ دیں، اور اگر آپ یہاں سے نہ گئے تو میں سکینہ کو مار دوں گا، اسے اتنا تڑپاؤں گا کہ آپ بلک جائیں گے، پھر اسے ہلاک کر دوں گا۔ مولانا صاحب نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے بد باطن، خبیث شیطان، تو کچھ نہیں کر سکتا، ذلیل، اب تیری نہیں چلے گی، تجھے یہاں سے جانا ہوگا اور سکینہ کو کبھی بھولے سے بھی چھونے کی کوشش نہیں کرنی اور اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے، پھر ہم یہاں نہیں آئیں گے، اور تم بھی۔ مولانا صاحب نے اسے شدید اذیت دے کر آخر میں مجبور کروا لیا کہ وہ کافر و سرکش جن قرآنی آیات کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اسے بے انتہا تکلیف ہو رہی تھی۔ مولانا صاحب نے اسے مارنے کی دھمکی دی۔ پہلے تو وہ
اپنی سرکشی دکھا رہا تھا، لیکن مولانا صاحب کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ سکینہ اس کے بعد ایک نارمل زندگی بسر کرنے لگی۔ اس نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور ساتھ ہی اس نے دینی مدرسے میں داخلہ لیا اور علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جلد عالمہ بن گئی۔ اس طرح ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کی اصلاح کا ذریعہ بنی۔ وہ جن پھر کبھی اس پر نہیں آیا، کبھی نہیں۔